السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ عابد بھائی اذان سن رہے ہیں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک مانی بھائی؟ الحمدللہ عابد بھائی، اگر آواز کھول دیں تو ہم بھی اذان سن لیں گے، کیا کہتے ہیں آپ؟ آواز کھلی ہوئی ہے، عابد بھائی کے فون کی گھنٹیاں آ رہی ہیں۔ آواز کھلی ہوئی ہے، عابد بھائی کے فون کی گھنٹیاں آ رہی ہیں۔ آواز کھلی ہوئی ہے، عابد بھائی کے فون کی گھنٹیاں آ رہی ہیں۔ آواز کھلی ہوئی ہے، عابد بھائی کے فون کی گھنٹیاں آ رہی ہیں۔ آواز کھلی ہوئی ہے، عابد بھائی کے فون کی گھنٹیاں آ رہی ہیں۔ بہت شور آ رہا تھا عابد بھائی کا، آئی تھنک کوئی کال وغیرہ آ گئی تھی تو جس کی وجہ سے وہ آواز ڈبل آ رہی تھی۔ ڈبل بھی نہیں، پتہ نہیں 4 گنا کہ 5 گنا زیادہ آ رہی تھی۔ وہ ہم تینوں کے مائک کھلے ہوئے ہیں نا۔ اچھا تینوں کے میں نہیں، میرا بند تھا نا۔ ہم یہ یار بندہ جانا پہچانا لگ رہا ہے جو نیچے آیا ہے، واقعی یار یہ آئی ڈی بڑے ٹائم بعد نظر آئی ہے، یہ اس کو بندہ گراؤ۔ براٹ تھوڑی سی شیئر کر لیتے ہیں، اپنے AK-47 صاحب کو بلاتے ہیں، آہ، وہ کہیں بیزی ہوں گے۔ وہ 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 کسی کا کوئی نہ کوئی کھاتا کلوز کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، ہمارے ندیم صاحب کدھر ہیں؟ وہ کسی کا موبائل کا بائی پاس کر رہے ہوں گے، گوگل اکاؤنٹ۔ اچھا پہلی بار شیئر کرو تو 10 بندوں کو جاتی ہے اور دوسری بار پھر زیادہ کو جاتی ہے۔ نہیں، میں نے تو پہلی بار ہی 15 بندوں کو سنا۔ میری پہلی بار 10 کو جاتی ہے، اب دوسری بار۔ ہمارا پیارا بھائی آ گیا ہے، مانی جٹ، عزت مآب جناب مانی جٹ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم السلام علیکم۔ آپ وعلیکم کدھر؟ السلام، عزت مہاب مانی جٹ بھائی، آپ کو اس بروڈ پر خوش آمدید۔ میں نے تو مانی بھائی سے پوچھا، میں نے کہا خالد بھائی کیم پاکستان تو نہیں آگے؟ کاش اتنی قسمت ہوتی انشاءاللہ اللہ کی ذات لے کے جائے آپ کو خیر خیریت سے، کہ اس اور آپ خیر پاکستان کی خیریت سے پھر ناپاک واپس۔ سرزمین کو میں چھوتا۔ بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ فی عابد الحال بھائی تو مجھے نہ ناپاک بھیجے، ہی ہے، میں پلیدوں لائف کا پہ ڈیرا ہے ادھر۔ بالکل بالکل، جیسے جس ملک کے اندر ایسے نوجوان کے خون اور ایسی زمین جس کے اوپر بے گناہ لوگوں کا خون ہے، اور ہم اس عوام کے اوپر ان لوگوں کا قرض ہے، تو وہ واقعی ناپاک ہے، یقین کر لیں۔ بالکل بالکل۔ اوپر آ جائے نا، نیچے سے پھول نہ اوئے مارتی رہے۔ خدا کے بندوں، مجھ سے پہلے ہی سب کو نے ریکویسٹیں سینڈ کر دی ہیں، میں نے سوچا میں اپنی بہن کو اٹھاؤں گا، دوسری کو چلو۔ اللہ اکبر، رمضان بھائی کو بھی خالد اٹھا ایک لیا ریٹر ہے۔ ہے، شازیہ بین خالد بھائی اب جو ہے نا وہ اور خدا کے بندوں، مجھے بھی تو کسی کو اٹھانے کا موقع دیا کرو نا۔ آپ السلام احمد بھائی علیکم۔ کو اٹھا لے۔ ہاں، وعلیکم السلام۔ خالد بھائی جھگڑا نہیں کرو، میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں، آپ مجھے اٹھا لینا۔ نہیں نہیں، خیر کوئی بات نہیں جی، کوئی بات کوئی بات میں بھی السلام نہیں نہیں، کسی کو ڈھونڈتا ہوں، میں بھی ٹھیک مغل ہے۔ بھائی کو میں نے بھیج دیا۔ مغل بھائی اب آپ نے اوپر آنا ہے، پھر نیچے چلے جانا ہے، چلیں کوئی نہیں، یہ دیکھیں لیبر کو بھی، وعلیکم راشد السلام۔ کو بھی اٹھا دیا۔ السلام علیکم۔ اچھا، کیسی ہیں شازیہ بہن، فوزیہ بہن، رمضان بھائی اور راشد؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ الحمدللہ بھائی، آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اللہ کا شکر ہے، انا بخیر، انا عربیون۔ ماشاء اللہ۔ ان ماشاء کو اللہ عربی تبارک، معافی معلوم۔ کلو تمام طیبین، کیف صحتک، کیف العمر؟ شکر کیف الحال؟ الحمدللہ، شکر کویس؟ الحمدللہ، خالد بھائی آپ بات کریں۔ شکر الحمدللہ، الحمدللہ خالد رب بھائی میرے العالمین، ہسبینڈ ادھر ہوتے ہیں نا، آسم۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں عربی کس کو بولتے ہیں۔ مجھے تو عربی کی الف بے کو نہیں آتی، وہ کمال کی عربی بولتے ہیں۔ میں بہت میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں سے بات کرواؤں گی۔
اب میری سنیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. انا بخیر الحمدللہ رب العالمین عاصم منیر پلید شیطان یزید لعین خبیث. رمضان بھائی آپ جواب دیں اس کا. والله هذا مرة أكبر حرامي كبير. ماشاء اللہ زندہ باد زندہ باد. حمار والله أقسم بالله ربي من قابة هذا حمار كبير. نہیں وہ کھوتا تو نواز شریف ہے نا، آپ اس کو کھوتا نہ کہیں، اس کو حرامی کہیں. ھذا نجس پلید. خالد بھائی یہ وہ سور کھانے والے گیدے ہیں جو ہمارے یہ چپڑاسیون اچھا یہ ایک بات ابھی نالیون مانی بھائی آپ اور حالت بھائی، آپ یہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ یہ بات کنفرم ہے نا کہ کیا نام ہے ان کا، بشرا بی بی کو جو ہے نا وہ سب جیل قرار دے دیا گیا ہے بنی گالا. سننے میں یہی آ رہا ہے. ابھی تک تو یہی سنا. جی ہاں وہ لے گئے ہیں ادھر بنی گالا لے کے گئے. دیکھے نا وہ کیا کہتے ہیں، میں ابھی کہنے والا تھا کہ یہ ہمارے ایک مانی بہت بھائی پیارے یہ بھائی ہے نا. کنفرم رپورٹ ہے، یہ فائنل ہو گیا، یہ کنفرم ہے. اوکے ماشاءاللہ یہ ایک پیارے ہمارے بھائی ہیں نا، وہ بڑی دیر بعد کبھی کبھی بولتے ہیں. مانی جٹ ایک منٹ مجھے موقع دے دے. بی ایف ٹی ایسے بھائی ایک بڈھے بن رہے ہیں نا منٹ. تو اور احمد بھائی جوان کبھی اس کبھی بات سے بولتے وہ ہیں نا، سو کے یقین کرے جواب بڑا دیں. اچھا لگتا ہے. تو میں پوچھنے والا تھا عبد بھائی پتہ نہیں کدھر ہیں، آج بول نہیں رہے ہیں. عابد بھائی ہم لوگ آپ کے دربار میں آگے سب سے پہلے حاضری لگاتے ہیں، مگر آپ کچھ رسپانس ہی نہیں جی دیتے. السلام علیکم سب کو، السلام علیکم، ویلکم سب. تو خالد وعلیکم محمد بیٹھا السلام. ہو یا بی ایف ٹی بیٹھا ہو نا یا مانی ہو تو پھر میں کام ہی بولتا ہوں کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہی ہے. خالد استاد محمد صاحب محترم ہے. آپ خالد نے اب بھائی تلاوت اسٹارٹ کریں. کریں، دعا سے شروع کریں. جی ہاں بسم اللہ تلاوت کریں الرحمن خالد بھائی. الرحیم. بروڈ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. مانی بھائی آپ تلاوت کر دیں، میں ایک نعت پڑھ دوں گا. اور میری بہن بھاگ گئی، کوئی شازیہ بہن آ جا. جی مانی بھائی تلاوت کر دیں. جی بہت شکریہ خالد بھائی. سلام سب کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد. تو چلیں نعت میں دو اشعار پڑھ دیتا ہوں. آج ویسے ہی اس پر وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھ رہا تھا تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اندھیری رات ہے شمس الضحیٰ کی بات کرو، ستاروں آؤ رخ مصطفیٰ کی بات کرو. نکیر و بعد میں کوئی دوسرا سوال کرو، خدا را پہلے مجھ سے میرے مصطفیٰ کی بات کرو.
تو اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا مجھ سے نہیں پڑھی جائے گی مانی بھائی، میرا گلا بالکل ختم ہے، آپ ہی لے کر چلیں جی آگے. جزاک اللہ، بہت سوری. شکریہ، بڑی مزے کی آپ پڑھ رہے تھے. تو چلیں، یہ تو مجھے نہیں آتی لیکن میں دوسری پڑھ دیتا ہوں. سب بھائی ایک بار درود شریف پڑھ دیں. اللہم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا. اے پردنشیں دل کے پردوں میں رہا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. جزاک اللہ. مجرم ہوں جہاں کا میں شرم برم رکھنا، رسوائے زمانہ دوزخ سے بچا لینا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا، منظور دعا میری، منظور دعا میری، اے حبیب خدا کرنا، جب وقت ندا آئے دیدار عطا کرنا.
چہرے سے ضیا پائی سب چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، آتا ہے انہیں صابر، آتا ہے انہیں عابد، ہر دکھ کی دعا کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا۔ آخری جو شعر ہے تو وہ مانی بھائی آپ چھوڑ رہے تھے اور وہی مطلب کا شعر ہے اس نعت کا۔ جی اوور ٹو یو جی۔ بہت شکریہ خالد بھائی، بالکل میں نے اسی لیے چھوڑا تھا تاکہ آپ اس کو کنٹینیو کریں۔ تو بہرحال چلے آپ دعا کرا دیں خالد بھائی، باقی اگر کسی نے کوئی نعت وغیرہ یا تلاوت کرنی ہے تو پلیز نیچے بتا۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بروڈ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر شروع کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ نعت بھی پیش کی، رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضری لگائی، کیونکہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہوئے سی زباں خدا نہ کرے۔ تو اس کے ساتھ ہی بروڈ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، چلتے ہیں بروڈ کی طرف۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ آغاز کریں، ایک ضروری اعلان ہے، اور یہ بروڈ پالیسیز ہیں۔ تو پالیسیز کے مطابق قائدین بروڈ کے ارد گرد بھی نہیں گھوم سکتے اور گالم گلوچ کر کے بروڈ کا ماحول خراب نہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ تمام دوستوں سے گزارش ہے جو نیچے بیٹھ کر ہماری بہنیں ہمارے بھائی ہمیں سن رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ اس پینل میں شریک ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز بروڈ کو لائک کریں اور بروڈ کو شیئر کریں اپنی فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں جی باقاعدہ بروڈ کا آغاز کرنے کے لیے۔ تو میں پھر سے مانی بھائی کے پاس جاؤں گا جو کہ آج کی نیوز، حالات حاضرہ، جو کچھ بھی خبریں ہیں ان سے ہمیں وہ کیا کہتے ہیں کہ مطلع کریں گے، بتائیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مانی بھائی کے پاس جائیں، فرداً آپ تمام بہن بھائیوں کے پاس آتے ہیں، آپ کا حال احوال، دن کیسے گزرا، آپ سے آج کے دن کی معلومات وہ بھی مانی بھائی روٹیٹ کریں گے۔ جی اوور ٹو یو مانی بھائی۔ جی بہت شکریہ خالد بھائی۔ اللہ پاک ہمارا یہ کلام پاک اور جو نعت شریف ہم نے پڑھی ہے اس کا جو ثواب ہے وہ جو ہے نا ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی اور اسپیشلی آج جو ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی روح تک پہنچائے اور ہم سب کو اسی طرح متحد رکھے، آمین۔ جی آج تو کافی ساری نیوز ہیں، لیکن جو ہمارے بھائی جو ہمارے کارکن آج شہید ہوئے ہیں، سب سے جو بری اس کو کہہ لیں بری نیوز تھی وہ آج کی، تو وہ یہی ہے۔ تو اس نے کافی آج جو ہے نا سارا دن جو ہے وہ بس بڑا ہی برا گزرا ہے۔ ایک تو وہ ویڈیو سامنے سے گزر گئی ہے ان کی، وہ جب وہ بالکل خون میں لت پت تھے، وہ ویڈیو دیکھ کے تو بالکل عجیب حالت ہو گئی تھی ہماری۔ تو بس اس پہ اگر بات کریں گے تو آئی تھنک کہ وہ میرے تو جذبات نہیں ہیں میں اس پہ بات کر سکوں، باقی اگر کوئی اس پہ بات کرنا چاہتا ہے تو جی بالکل بھائی کو دے دیں۔ اچھا سوری مانی بھائی انٹرپٹ کر دیا۔ جس طرح کا آج دلخراش واقعہ پیش آیا اور کل سبی میں بھی ہمارے کارکنوں کو زخمی بھی کیا گیا، شہید بھی کیا گیا، تو اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو ان کے لیے دعائے مغفرت، وہ تو خیر بخشے ہوئے ہیں، وہ سیدھا جنت میں جائیں گے۔ شہید کا جو مقام ہے تو وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو ان کے لیے دعائے مغفرت کر لی جائے، اگر اجازت ہو تو پلیز۔ جزاک اللہ، خالد بھی کنٹینیو کریں۔
تو ایک بار الحمد شریف سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تاکہ ان کے لیے ایصال ثواب کر لیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا وازواج سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مالک مولا، یہ جو کلام ہم نے پڑھا، یا اللہ تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت بھی پیش کی، اس کے بعد بھی یا اللہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی، یا اللہ اس کا ثواب یا اللہ یہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ازواج مطہرات، صحابہ کرام، تبع تابعین آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب ہم آل بیت و اطہار اولیاء کرام کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ بالخصوص ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جو حقیقی آزادی کی جد و جہد میں ہمارے کارکن شہید ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی روح مبارک کو بخشتے ہیں، یا اللہ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ارشد شریف، ذل شاہ، حمار فاروق، جو ہمارے کل بہن بھائی جو شہید ہوئے، جو 9 مئی کے واقعات کے بعد شہید ہوئے، یا اللہ جو کل سبی میں جو واقعہ ہوا، یا اللہ اس تھانے میں جو ہمارے کارکنان شہید ہوئے، ان کو یا اللہ ان کی روح مبارک کو تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول و منظور فرما۔ مالک و مولا، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرما، ان کی قبروں کو یا اللہ تا حد نگاہ کو شادہ فرما۔ یا اللہ ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ تجھے پتہ ہے، یا اللہ تو جانتا ہے، تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ یا مالک و مولا، وہ تیرے پاکستان میں بسنے والے تیرے محبوب کی امت کے لیے یا اللہ اپنی جانیں دے کر یا اللہ اس نظام کو تبدیل کر رہے تھے، یہ یا اللہ جو ہنود اور یہود کے کا رائج کردہ نظام ہے، یا اللہ وہ اس کے خلاف لڑے۔ یا اللہ ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان کے لوائقین، ان کے اہل و عیال، پسماندگان جو بھی ہیں، یا اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما اور اس عظیم غم کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا، پاکستان میں اس وقت ظلم و بربریت کی فضا قائم ہے، یا اللہ عدالتیں کوئی بھی یا اللہ حق کی جانب کوئی فیصلہ نہیں آ رہا۔ مالک و مولا، جب تمام عدالتیں بند ہو جاتی ہیں، دنیا کے ججز جب فیصلہ نہیں کرتے، تو یا مالک و مولا پھر ایک ہی جج کے اوپر ہماری نگاہ جاتی ہے جو ساری کائنات کے فیصلے کرنے والا ہے، اور وہ یا اللہ تو ہے۔ یا اللہ ہم نے اپنے تمام مقدمات کو تیری عدالت میں رکھ دیا ہے، مالک و مولا حق پر فیصلہ فرما۔ یا اللہ پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کے حق میں فیصلہ فرما۔ یا اللہ تو دانی ہے، یا اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، تجھ سے بڑا انصاف کرنے والا روح زمین پر کوئی نہیں۔ مالک و مولا عوام کے دل پھیر دے، یا اللہ عوام کے دل بدل دے، عوام کو حوصلہ دے، طاقت دے، یا اللہ انہیں ہمت دے، انہیں استقامت دے، تاکہ یہ حوصلے کی عظیم چٹانیں بن کر تحریک انصاف کو 8 فروری کو کامیاب کروا سکیں۔ مالک و مولا انہیں ظلم، جبر اور بربریت کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت عطا فرما۔ مالک و مولا، یہ غریب بیچارے مجبور ہیں، بے کس ہیں، مالک و مولا یہ ڈرتے ہیں ان وقت کے یزیدوں سے، وقت کے فرعونوں سے، وقت کے نمرودوں سے یہ ڈرتے ہیں، یہ ظلم و ستم سے ڈرتے ہیں، یہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں لٹنے سے ڈرتے ہیں۔ مالک و مولا ان کو حوصلہ دے، ان کو ہمت دے، تاکہ یہ ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں۔
اور حق کے لیے یا اللہ یہ ظالم اور جابر حکمرانوں سے ٹکرا جائیں۔ مالک و مولا پاکستان میں یہ جو ظلم و بربریت کی فضا قائم ہے اسے دور فرما۔ مالک و مولا جو حق پر فیصلے نہیں دے رہے اور یا اللہ جو بے گناہ لوگوں کو سزائیں دے رہے ہیں، مالک و مولا تو جانتا ہے انہیں، یا اللہ تو اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ کے طفیل ان کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ پاکستان میں اسلام کا بول بالا فرما، باطل اور جھوٹ کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ ہم دنیا میں جب بھی کسی کے عزیز کا، کسی اپنے پیارے، کسی کے پیارے کا جب صدقہ مانگتے ہیں تو وہ دل کھول کر عطا کرتا ہے۔ یا اللہ تو نے تو پوری کائنات کو بادشاہتیں عطا فرمائیں۔ یا اللہ ہم تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کا صدقہ مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ تجھے تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کا واسطہ، یا اللہ تجھے محبوب مصطفیٰ کا واسطہ، یا اللہ تجھے تخلیق کائنات کا واسطہ، یا اللہ تجھے اس کن فیکون کا واسطہ جو تو نے اپنے محبوب کے لیے کیا اور کائنات کو قائم کر دیا۔ مالک و مولا تجھے تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ۔ یا اللہ کربلا میں تیرے اور تیرے نبی کے دین کو بچانے کے لیے وہ بہنے والا خون جو آل بیت و اطہار کا بہا، یا اللہ تجھے اس کربلا کے خون کا واسطہ، کربلا کے شہداء کے خون کا واسطہ، یا اللہ تجھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، نن علی اصغر کی پیاس کا واسطہ، مالک و مولا میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے وہ جدا سر کا واسطہ۔ یا اللہ تجھے، یا مالک و مولا تجھے سیدہ زینب کی رضا کا واسطہ، مالک و مولا ان آگ لگی خیموں کا واسطہ جو کربلا میں جلے، یا اللہ تجھے ان 72 شہداء کا واسطہ جنہوں نے تیرے اور تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کے دین کے لیے اپنی جانیں دے دیں۔ مالک و مولا تجھے ان سب کا واسطہ، مالک و مولا پاکستان میں انصاف کا سویرا طلوع فرما، تحریک انصاف کا سویرا طلوع فرما۔ یا اللہ عمران خان کو آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ عمران خان جو تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کی امت کے لیے لڑ رہا ہے، یا اللہ اسے لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ اسے صحت کاملہ حاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ اس کو جو درپیش مشکلات ہیں وہ ان میں آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ یہ جو ظلم کے بادل ہیں، یا اللہ انہیں دور فرما۔ یا اللہ ہمیں روشنی کی نوید 9 فروری کو سنا دے۔ مالک و مولا تو رحم کرنے والا ہے، یا اللہ تو اپنے پیارے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ یا اللہ ان وقت کے فرعونوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ یہ جو ججز پاکستان کی عدالتوں میں بیٹھ کر ہنود اور یہود کے مطابق فیصلے لکھ رہے ہیں، یا اللہ انہیں غرق فرما۔ یا اللہ ان کی اولادوں کو تباہ فرما۔ یا اللہ یہ جو طاقتور اپنے طاقت کے نشے میں چور چور تیری طاقت کو بلا بیٹھے ہیں، یا اللہ یہ جو اپنی طاقت کے نشے میں ہیں، اور یہ میرے رب میرے مولا کی، یا اللہ جو تیری طاقت کو بلا بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کی طاقت کے نشے کو چور چور کر دے مولا، ان کا غرور نیچا فرما۔ یا اللہ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا کر دے۔ مالک و مولا ان کی اولادوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ان کے گھروں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ان کو اپنا انصاف کرنے والا یا اللہ ان کو اپنا انصاف کرنے والا چہرہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کو بتا دے کہ تو کس طرح انصاف کرتا ہے۔ مالک و مولا تو ہر چیز پر قادر ہے اور تیری قدرت ہر چیز پر ہے۔ یا اللہ آج ان کو اپنی قدرت کا پتہ دے دے۔ مالک و مولا ان کی رسیاں کھینچ لے۔ یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ 9 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو جیت عطا فرما۔ یا اللہ فتح سے ہم کنار عطا فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آمین ثم آمین۔ جی اوور ٹو یو مانی بھائی۔
جزاک اللہ خالد بھائی، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ براڈ کا آغاز ہو گیا ہے، تو ہم سب سے پہلے حال و احوال پوچھ لیتے ہیں۔ امید ہے سب کا دن اچھا گزرا ہوگا۔ آج بی ایف ٹی بھائی کہیں بیزی ہیں تو ہم لے کے چلتے ہیں براڈ کو۔ جی ابو حمدان بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ ابو حمدان بھائی، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو ذرا آپ براڈ کو لے کے چلیں اور اپنا حال احوال بھی دیں، اور دن کی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی تھوڑی سی بتا دیں۔ جی ابو حمدان بھائی۔ اپڈیٹس تو آپ کا کام ہے، اپڈیٹس دو آگے، پھر میں لے کر چلتا ہوں، مسئلہ نہیں، آپ اچھا، اپڈیٹس اب دے دو میں آپ کو ماشاء ابو اللہ۔ عمران السلام جی علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابو عمران وعلیکم بھائی، السلام جی یہ عابد بھائی۔ سر یہ اپڈیٹ ہے، میں آپ کو یہ سنوا رہا ہوں۔ بشرا بیوی کو ڈیالہ جیل سے بنی گالا منتقل کر دیا گیا۔ جلدی خان صاحب کو بھی بنی گالا اپنے گھر اور ہمارے درمیان ہوں گے۔ یہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، یہ سن لیں، یہ دیکھ لیں کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے، لیکن یہ آیا جی یہ ان ایک کو منتقل کر دیا گیا، یہ خبر صحیح ہے It اپنا will be عابد like بھائی۔ kind اور of سب جیل جو ہے اس کو، سب جیل جو ہے نا قرار دے دیا گیا ہے بنی گالا کو۔ اور ساتھ میں یہ ہے کہ جو وہاں جیل کا عملہ ہے وہ گھر کے اندر تعینات ہوگا، پنجاب پولیس کا عملہ جو وہ گھر کے باہر تعینات ہوگا۔ it will be kind of house arrest. جی۔ اور جی دوسرے بالکل جو ایسا ہی ہے۔ ہمارے شہید ہوئے ہیں زہیب، ان کے بارے میں جو کہہ رہے تھے میڈیا والے، وہ جھوٹ بول رہے تھے کہ وہ بکواس کر رہے ہیں۔ یہ جو وہ تینوں جو نام ہے نا، ظفر انوار زیب اور گلداد خان اور ریحام زیب، تو وہ سارے آج افسوس کرنے کے لیے ان کے اجرے میں گئے ہوئے تھے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ میڈیا جو ہے یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، غلط خبریں پھیلا رہا ہے ان کے بارے میں۔ جی ایک اور خبر یہ بھی تھی کہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے نا پی ٹی آئی کی طرف سے ٹکٹ نہیں ملا تھا تو وہ اس پر ناراض تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی کسی بات پہ بالکل یقین نہیں کرنا۔ تو اس سے ظاہر صاف ہو جاتا ہے کل کا ایک جلسے میں ایک دنیا کی نمبر 1 جو ہے ایک سرجری کی دکان ٹاپ کلاس کی رنڈی نے کل ایک فرمائش ظاہر کی تھی کہ پی ٹی آئی کو جو ہے دہشت گردوں والا ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ تو اس رنڈی کی خواہش پر آج ایک ہمارے بھائی کو جو ہے نا گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ سوری فار مائی ورڈس، جی لیکن سر، ان آپ کے لے کے یہ چلیں، الفاظ ہیں۔ جی آپ لے کے چلیں، یاد یہی اسی پہ لے کے چلیں تو، اور اگر کوئی بتائیں نہیں تو یہی سوال ہے میرے خیال میں آج تو، اچھا، کیونکہ میں خدا ایک اور خدا چیز پہ بات کریں گے۔ اپنے سارے جتنے میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ہم سب کو دل اداس ہے، غمزدہ ہے۔ خان صاحب کو بھی جب اطلاع ملی تو خان صاحب بھی جو ہے وہ آپ دیدہ ہو گئے ہیں، رونے لگ گئے۔ یہ جیل کے ذرائع سے ہمیں خبر ملی ہے کہ خان صاحب کو پہلی دفعہ کسی نے جو ہے نا ان لوگوں نے وہاں پہ روتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو غم ہی اتنا ہے، تو ہر آنکھ جو ہے وہ اشکبار، ہر انسان جو ہے وہ ہوگا جو احساس رکھتا ہے، جو انسانیت رکھتا ہے دل میں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا سارے اپنے بھائیوں سے، آپ لوگوں نے بالکل اپنا جو ہمارا جو فوکس ہے 8 فروری کا، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ ہم لوگوں نے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ ظلم ہوا، جو ہمارے شہداء ہیں، ان کی لسٹ میں ایک اضافہ ہوا ہے جن کا بدلہ ہم لوگوں نے ان سے لینا ہے 8 فروری۔ تو ہم لوگوں نے فوکس کرنا ہے 8 فروری پر، ہم لوگوں نے ان کو شکست دینی ہے 8 فروری کو۔ ساتھ ساتھ کچھ ویڈیوز ایسی چل رہی ہیں جس پہ جو پنجاب پولیس کے 2 اہلکار ہیں، ایک کی ابھی تازہ میرے خیال سے داڑھی نکلی ہوئی ہے اس کی، تو وہ کھڑے ہو کے ایک خوشگوار ماحول میں خوشگوار مسکراتی شکل بنا کر ہم لوگوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کر کے یہ کہہ رہے کہ بھائی آپ لوگ جب گھروں سے نکلو گے 8 فروری کو تو آپ لوگ پی ٹی آئی کے خیموں میں نہیں جانا، کیونکہ آپ کو اریسٹ کر دیا جائے گا۔ تو آپ لوگ ایک کام کریں، آپ پرچی جو ہے وہ نون لیگ کے خیموں سے بنوائیں، اور اس کے بعد جا کے اگر کوئی سوال پوچھے آپ سے تو آپ کو کوئی جواب نہیں دینا ہے۔ آپ کو بولے تو آپ ایک نعرہ لگا دینا، پی ایم ایل این کا یا پی 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 کا، دونوں خیموں میں سے کہیں سے بھی پرچی بناتے ہو
تو پھر جب اندر پریسائڈنگ آفیسر کے پاس جاؤ گے تو وہ آپ سے کچھ بھی پوچھے آپ نے جواب نہیں دینا، صرف آپ نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور باہر نکل آنا ہے وہاں سے۔ تو ایسی کسی بھی جو ہے خوش آئند جو آپ کو خبریں جو سنائی جا رہی ہیں یا پلان بتائے جا رہے ہیں، اس پر بالکل عمل نہیں کرنا، کیونکہ پہلی چیز ان لوگوں نے جو گوسٹ پولنگ سٹیشنز ان لوگوں نے قائم کرنے ہیں 8 فروری کو، جس پہ یہ جو مکمل دھاندلی ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو آر ٹی ایس کا سسٹم کا آپ کے بارے میں بتایا تھا، آر ٹی ایس کے بارے میں، جس پر جو ہے ووٹس جو ہے آلریڈی وہ مینیج ہو چکے ہیں، نتائج مینیج ہو چکے ہیں، اس پر وہ سیف ہے سمجھے، جس کو جو ہے نا پولنگ کے دن صبح 7 بجے 8 بجے سے جو ہے 70 میڈیا چینل جو ہے وہ اس پہ کام کرنا شروع کر دیں گے، لمحہ لمحہ آپ کو جو ہے وہ نشریات دی جائے گی کہ اتنے ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں پی ایم ایل این کو یا پی 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 کو۔ تو آپ لوگوں نے اس پر دھیان دینا ہے کہ یہ سب جو ہے اسی دھاندلی کو جو ہے کامیاب کرانے کے لیے یہ پلان ہے کہ اس کو یہ شکل دی جائے، جب آپ نون لیگیا کے خیموں سے جب آپ پرچے لوگے اس ڈر سے کہ آپ کو زد و کوب نہ کیا جائے یا آپ کو گرفتار نہ کیا جائے، آپ کو غائب نہ کیا جائے، تو آپ لوگوں نے یہ دماغ میں رکھنا ہے کہ یہ آپ کی ویڈیوز بنے گی، ساتھ میں انٹرنیشنل میڈیا بھی وہاں پر ہوگا، تو یہ دیا جائے گا کہ پی ٹی آئی کو کسی بھی پاکستان کی عوام میں سے عوام نے جو ہے اس کو رد کر دیا ہے اور ووٹ نہیں ڈالا ہے۔ تو آپ لوگ یہ بھوڈی حرکتیں ان کی جو بھی ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ شعور والے ہو، آپ لوگ سمجھدار ہو، تو آپ لوگوں کے سر پر ہاتھ پھیر کے یہ آپ کو کبھی بھی بیوقوف نہیں بنا سکتے، یہ امید ہے مجھے، میں جانتا ہوں اس چیز کو۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، یہ اوپر ایک تصویر چل رہی ہے ڈی پی پہ، آپ لوگوں نے یہاں پہ جو ہے اپنا شناختی کارڈ نمبر یہ 8300 پر ایس ایم ایس کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو میسج میں 3 چیزیں آئیں گی، ایک آئے گا آپ کا بلاک کوڈ، دوسرا ہوگا سلسلہ نمبر، اور تیسرا ہوگا گھرانہ نمبر۔ آپ نے ایک پرچی پر لکھ لینا ہے، وہی آپ کی الیکشن کی پرچی ہوگی، جو یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی نون لیگیا کیا کہتے ہیں پی 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 کے خیمے سے آپ لوگوں نے پرچی لینی ہے، تو آپ یہ پرچی جو ہے خود گھر سے لکھ کر جاؤ گے، ڈائریکٹ پولنگ اسٹیشن کے اندر چلے جانا، آپ کو کسی کے بھی جو ہے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی سر، اوور ٹو یو۔ جی بہت شکریہ ابو حمدان بھائی۔ اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دیتے ہیں، وہ یہ کہ آج الیکشن کمیشن نے جو ہے نا وہ کے پی میں اور بلوچستان میں امن و امان کی جو صورتحال ہے اس پہ جو ہے نا وہ ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس بلا لیا ہے کہ جو ہے نا ہمیں دہشت گردی کے خدشات ہیں، اور اوپر سے ان کو ایک ہمارے اڈیالہ جیل کو جو ہے نا وہ ایک تھریٹ ملی ہے، وہ بم تھریٹ ملی ہے، تو اس کے والے سے بھی جو ہے نا وہ چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا یہ جو اس طرح کے جو چیزیں اٹھا رہا ہے الیکشن کمیشن، کیا آپ کو الیکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی خالد بھائی اگر آپ نے کوئی چیز ایڈ کرنی ہے، نہیں تو پھر ہم جو ہے نا براڈ کو روٹیٹ کرتے ہیں۔ جی خالد محمود بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں۔ جی مانی بھائی جاری رکھیں، آپ جاری رکھیں، میں نے کچھ شیئر نہیں کرنا، سیدھا جائیں جی پیو حمدان بھائی کے پاس۔ پیو حمدان بھائی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام خالد بھائی۔ اچھا یہ پاک امریکہ مرد آباد بھائی، پاکستان ہمارا ملک ہے، امریکہ کو لکھو لیکن پاکستان کو کبھی مرد آباد نہیں لکھنا، ٹھیک ہے سر؟ آپ اپنا آئی ڈی کائنڈلی چینج کر لیں۔ پاکستان پہ غدار جو ہے ان کو مرد آباد کہو، پاکستان میں جو قابض قوتیں ہیں ان کو مرد آباد کہو میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان کبھی مرد آباد نہیں ہوگا جی۔ تھینک یو سر۔ جی خالد بھائی۔ جی مانو سسٹر کچھ کہنا علیکم چاہتے؟ جی جی السلام علیکم جی، صرف 2 منٹ چاہیے مجھے جی۔ سب سے پہلے تو میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گی بلیک ڈے ہے جو شہادت ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ریحان زیب خان کی۔ میں صبح ایک پراٹ پہ گئی تو مجھے پتا چلا، یقین مانے میں پہلے جانتی نہیں تھی، میری نالج اتنی نہیں ہے شاید،
تو جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے آنسو جو ہے، پھر میرے آنسو میرے اختیار میں نہیں رہے. پھر شہید ہیں وہ، انشاءاللہ جنت کے شہزادے ہیں. پھر ان کی مغفرت کی نفل بھی پڑھے، کتنے لوگوں نے پڑھے ہوں گے. پھر سورہ یاسین بھی پڑھی. تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. آپ بھی پلیز دعا کیجیے گا سارے. وہ منزلیں بہت مشکل ہیں، اللہ پاک آسان کرے گا. اور بے گناہ ایک منٹ مانا سسٹر، ایک منٹ جی سوری. پاک امریکہ میں نے آپ کو اوپر تو اٹھا لیا، لیکن یار میرا دل نہیں مان رہا تھا آئی ڈی چیک کر کے. میرے بھائی میں آپ کو دوبارہ اٹھاؤں گا، سوری فار دیٹ. جی میں مانا سسٹر. جی میں کہہ رہی تھی کہ انشاءاللہ اس بے گناہ کا خون کبھی بھی رائے گاہ نہیں جائے گا انشاءاللہ. دوسری بات، کل ایک بم دھماکہ ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو میں پہلے تو سلام پیش کرتی ہوں اپنے کے پی کے اور دوسرے جو ہیں غیور عوام کو. آپ کی ماؤں کو سلام. آپ ہمت والے ہو، آپ بہت ہمت والے ہو ماشاءاللہ، اور آپ لڑتے جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ اور فتح ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہاں پہ جو بم اٹیک ہو رہے ہیں اس میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ ابھی یو کے میں بھی انہیں اٹیک کا خطرہ تھا، تو انہوں نے وہ بھی ساری نکالی ہوئی انفارمیشن کہ دیکھیں آپ پلیز براڈ پہ آپ بھی بار بار تھوڑا سا شیئر کر دیجیے گا کہ جو ہی اگر کہیں پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے، تو بم بلاسٹ ہوتا ہے تو آپ نے اگر کسی سواری پر ہیں تو آپ نے فوراً اتر جانا ہے، اور یا تو کسی انڈر گراؤنڈ جگہ پہ چلے جانا ہے یا کسی بڑی بلڈنگ کی درمیانی جگہ پہ جانا ہے. اور اس کے بعد گھر جاتے ہی آپ نے وہ کپڑے بھی اتارنے ہیں اور شاور کرنا ہے کہ اس کی ریڈیشن جو ہے وہ ختم ہو جائیں. اور اگر آپ باہر ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنے فیس کو کور کرنا ہے، اس کو نیچے کرنا ہے. تو آپ یہ پلیز دھیان رکھیے گا. گھروں سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہرگز نہ بھولیں. اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے. اور دوسرے میں آپ سے سوال ایک کرنا چاہوں گی. کسی کو یاد ہے میں نے آپ کو تقریباً 1 مہینے پہلے بتایا تھا کہ پنجاب یہ دے چکے ہیں نا نون لیگ کو. جی بھائیوں، کسی کو یاد ہے کہ کے پی کے میں خان صاحب ہیں اور پنجاب انہوں نے نون لیگ کو دیا ہوا ہے؟ میں نے آپ سے تقریباً مہینے پہلے، اس کے بعد بھی میں نے یہ بات دہرائی تھی. تو آپ نے مجھ سے کسی نے بھی کبھی یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا سورس کیا ہے. تو وہ سورس اتھینٹک سورس تھا. مانا سسٹر ریپیٹ کریں سوری جی ریپیٹ کریں، آپ نے کیا کہا؟ بھائی میں نے تقریباً مہینے پہلے براڈ پہ ادھر آ کے بات کی تھی کہ کے پی کے خان صاحب کا ہے اور نون لیگ کو یہ لوگ پنجاب دے چکے ہیں اپنے کھاتے میں. میں نے یہ بات کی تھی یہاں پہ، کسی کو یاد ہے؟ جی آپ نے کی تھی، جی یاد ہے جی. اور بھائی آپ میں سے کسی نے مجھ سے اس کا سورس نہیں پوچھا تھا کہ آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی ہے. سورس جب پوچھا جاتا ہے میری بہن، جب ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو تو وہ ٹھیک میری بہن. جی الحمدللہ. لیکن میرے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے بھائی جو ایسی بات ہو. تو مجھے میری جو ناقص عقل تھی اس میں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا. لیکن آج صبح مجھے یہ بات کچھ ایسے سمجھ آئی ہے کہ جو ان کے گلو بٹ ہیں اور جو باقی سارے ادارے ہیں وہ مل کر، تو بے شک وہ یونیفارم میں نہیں ہوں گے لیکن وہ ایسا سین کریٹ کریں گے کہ خواتین کا ٹرن آؤٹ جو ہے نا وہ بھی کم سے کم ہو. اس طرح کی حرکتیں کی جائیں گی، مار دھاڑ کی جائے گی. تو میں نے اس کے بعد بھائی میں نے صبح مختلف جگہوں پہ یہ میسیجز لکھ کر بھیجے ہیں، اور میں نے یہ بھی لکھ کر بھیجا کہ جیسے پرائیویٹ جو ہوتی ہیں نا یہ ایجنسیز ہوتی ہیں، یہ جو سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہیں، کچھ ایسے پرائیویٹ ادارے بھی ہیں، پرائیویٹ ایجنسیز بھی ہیں اسپیشلی پنجاب کے لیے. کم از کم اس دن کے لیے اپنی ماؤں بیٹیوں بہنوں بیٹیوں کے تحفظ کے لیے کہ وہ آرام سے ووٹ جا کے ڈال سکیں، ان کو کچھ نہ کچھ انتظام ایسا کرنا پڑے گا کہ اس کو یقینی بنا سکیں کہ طریقے کے ساتھ پرامن رہ کے، جیسے وہ ہوتی ہیں ایجنسیز ہوتی ہیں ہر جگہ ہوتی ہیں. یو کے میں جیسے یہ نواز شریف نے ایک ایجنسی ہائر کی ہوئی تھی اپنی پروٹیکشن کے لیے. تو جتنے بھی یہ امیدوار ہیں یہ ماشاءاللہ کافی جو ہیں ویل آف فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، تو یہ لوگ کر سکتے ہیں کم از کم پروٹیکشن کے لیے کہ جا کے مائیں بہنیں بیٹیاں وہاں پہ ووٹ ڈال سکیں. اور دوسری بات میں نے ایک اور بتانی تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ موبائل جو ہے الاؤڈ نہیں ہوگا جب آپ جائیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے. تو یہ تو انہوں نے کہا ہے نا کہ الاؤڈ نہیں ہوگا، تو اس کو اگر سائلنٹ موڈ پہ موبائل کو لگائیں تو بھائی لے کے جا سکتے ہیں. انہوں نے یہ رول، نئے سے نیا رول آ رہا ہے نا، تو سائلنٹ موڈ پہ لگا کے موبائل کو لے کے جا سکتے ہیں.
کوئی پرانا بیگ لے لیں، اس میں تھوڑا سا سوراخ کریں، اسکاچ ٹیپ کے ساتھ موبائل کو آپ ویڈیو کے اس پہ میکنگ کے موڈ پہ لگا کے سائلنٹ موڈ کریں، اس کو اسکاچ ٹیپ کے ساتھ وہاں پہ آپ پیسٹ کر سکتے ہیں اور آپ جائیں، ویڈیو بھی بنتی رہے گی، کیونکہ انہوں نے موبائل کہا ہے کہ الاؤڈ نہیں ہے، یہ انہوں نے نیا قانون انہوں نے جو متعارف کروا رہے ہیں ڈے بائی ڈے، تو یہ بھی چیز بڑی دھیان میں رکھنی ہے تاکہ یہ کوئی بھی ایسا کام نہ کر سکیں۔ اور پنجاب بھی انہوں نے پورا وہ اپنا پلان تیار کر لیا ہے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کو ہم نے کس طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ ناکام بنانا ہے، تو اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتر کریں گے۔ یہ ساری چیزیں تھیں بھائی جو میں نے شیئر کرنی تھی، تو تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے، جزاک اللہ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔ زبردست میری بہن، پی کے آپ اوپر آ جائیں، اوپر آ کے بات کریں، جو آپ کے دل میں بات ہے اوپر آ کے کریں تو آپ کو آپ کی بات کا جواب بھی ملے گا میرے بھائی۔ آپ کہہ رہے ہو وہ پاک جس میں ہماری بہنیں صرف نہیں، بالکل پاکستان میں یہ سب چل رہا ہے، لیکن ہمارا ملک ہے، وہ ہمارا گھر ہے، ہم اس کو جو ہے نا مرد آباد نہیں کہہ سکتے ایسا۔ ہمارے گھر میں جو کردار ہیں، جو غدار ہیں، ہم انہیں پوائنٹ آؤٹ کریں گے۔ ہم بھائی اپنے ایک بات اور، ملک کے نہ برا سوچیں گے، نہ اپنے ملک کے بارے میں کبھی جو ہے نا کیسے نعرے لگائیں گے کہ ہمارا ملک مرد آباد۔ جی میری بہن۔ جی السلام علیکم بھائی، ایک بات پلیز اور، وہ بھائی ابھی تو یہ تو تھا نا سائفر کیس تھا اور توشہ خانہ کیس تھا، یہ آپ نے سارا دیکھ لیا ہوگا کہ جس طرح سے انہوں نے وہ کیا، نا انصافی کی ہے، یہ آپ سب بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس میں جو انہوں نے گھڑی کا معاملہ بنایا ہے، تو مریم جو ہیں وہ BMW لے کے سیل کر چکی ہیں اسی توشہ خانہ سے، تو یہ بات بھی ہمیں دہرانی چاہیے، انشاءاللہ تعالی ہم دہراتے رہیں گے۔ اور ابھی جو ایک نیا تماشا یہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی 9 مئی کا کیس جو ہے ابھی انہوں نے ہمارے سر پہ لٹکایا ہوا ہے اور اس کو انہوں نے وہ بنا کے رکھا ہوا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم نے کیسے اسٹریٹجی بنانی ہے، اس کے لیے ہمیں الرٹ بھی رہنا پڑے گا ہر لحاظ سے کہ کسی بھی وہ لمحے غافل نہیں رہ سکتے جو انہوں نے حالات کر دی ہیں، کہ اب ان کا کیا پروگرام ہے یہ تو سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت کا ان کو بالکل کوئی خیال نہیں رہا۔ اگر پاکستان کی سالمیت کا خیال ہو تو کبھی بھی اس طرح کی حرکتیں نہ کریں جس سے وطن عزیز پر آنچ آنے کا کوئی خطرہ بھی ہو۔ تو یہ ہے کہ ابھی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 9 مئی کے جو کیس ہیں انہوں نے ابھی اس کو رکھا ہوا ہے، تو یہ بھی ہمیں بار بار دیکھنا پڑے گا اور اس پہ نظر بھی رکھنی پڑے گی۔ جی جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔ جی تھینک یو جی۔ خالد بھائی آپ کیا پوائنٹ ایڈ کرو گے سر؟ خالد بھائی۔ جی بالکل، مانو بہن صاحب سے پہلے تو السلام علیکم ایک بار پھر۔ دوسری بات، ابو حمدان بھائی، مانو بہن نے بالکل زبردست کہا ہے کہ ہم نے ان کے جو توشہ خانہ سے لیے گئے طائف ہیں ان کو بالکل ان کا تذکرہ بھی کرنا ہے، ساتھ ساتھ آگے لے کر چلنا بھی ہے کہ گھڑیاں کس نے لی تھیں، پائن ایپل تک آپ لوگوں نے نہیں چھوڑے، قالینوں تک آپ لوگوں نے نہیں چھوڑی، گھڑیاں آپ لوگوں نے نہیں چھوڑی، نیکلسز وغیرہ آپ لوگوں نے نہیں چھوڑے، چرا چرا کر آپ لوگ تھک گئے۔ اور دوسری بات، اے ایس راجہ السلام علیکم، ویلکم میری جان، حدید۔ تو دوسری بات میں یہ کرتا چلوں کہ توشہ خانہ کیس اور یہ جو آج سزا دی گئی خاتون اول کو، بشرا بی بی کو، ایک ناکردہ گناہ کی، یہ دراصل اس کی تھوڑی سی میں ڈیٹیلز میں جاؤں گا اور 1 منٹ میں لوں گا۔ یہ وہ تحفہ تھا جو عمران خان کو ان کے گھر میں پارسل کیا گیا تھا، ان کے گھر میں پہنچایا گیا تھا، یہ کہیں پر کسی تقریب میں نہیں دیا گیا تھا۔ یہ تحفہ آپ کے گھر میں پہنچایا گیا اور خان کی سادگی اور ایمانداری کو میں دونوں ہاتھوں سے سیلوٹ کرتا ہوں، جس نے سب سے پہلے یہ ڈکلیئر کیا اس تحفے کو کہ یہ جاؤ لے جاؤ توشہ خانہ میں اور اس کو ڈکلیئر کروانا ہے۔ پھر ان کی اپنی جو کمپنیاں ہیں جو ان کے ساتھ توشہ خانہ کو جو اتھینٹک کمپنیاں ہیں جو اس کی پرائسنگ کرتی ہیں اور جو ان کو پھر اس نے پرائس لگائی اور پھر اس کے بعد میں 3 اور کمپنیوں نے اس کی کاؤنٹر پرائسنگ کی، تو اس کے بعد جا کر خان صاحب نے اس کے 50% جو پیسے بنتے تھے وہ دیے اس ہار کے، اس نیکلس کے۔ پھر بعد میں جب ان لوگوں کے پاس یہ بات پہنچی تو ان لوگوں نے اپنا دبئی سے یہ دوبارہ پرائس کروانے کے لیے یہ پکچرز بھیجیں
جہاں سے ان کو واضح طور کے اوپر نفی یعنی نو کا آنسر ملا کہ ہم پکچرز کے اوپر ہم کبھی پرائسنگ نہیں کرتے، لہٰذا جو اصل چیز ہے وہ آپ ہمارے سامنے آپ لے کر آئیں تو اس کے بعد ہم پرائس اپنی بتائیں گے۔ اچھا، یہ گھومتے رہے، پھر ایک وفد گیا، ان کی طرف سے تشکیل کیا گیا ایک وفد گیا دبئی میں، جو کہ وہاں سے بھی ان پکچرز کے اوپر پرائسنگ لگوانے میں ناکامیاب ہوا۔ اچھا، پھر انہوں نے ایک کمپنی فاؤنڈ کی، جو کہ جس طرح یہ اپنی کمپنیاں کھڑی کر دیتے ہیں یا اپنی کمپنیاں بنا دیتے ہیں، ریمبو نام کی ایک کمپنی ان کو ملی، اور وہ انڈین کوئی سٹیزن ہے جو اس کو ہولڈ کرتا ہے یا اون کرتا ہے، تو اس نے پھر پکچرز میں دیکھ کر اپنا ڈائمنڈ کا جو پرائس ہے وہ لگائی کہ رات کے بجائے گرامز میں۔ تو سننے میں آیا ہے اور اس بندے کی جو اسٹڈیز ہیں اس کے بارے میں ہمیں یہ علم ہوا کہ وہ بندہ میٹرک سے زیادہ پڑھا ہوا ہی نہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ کیرات کے بجائے گرامز میں ڈائمنڈز کی پرائسنگ کرے تو اس بندے کا نالج اور اس بندے کا ایکسپیرینس بھی آپ کے سامنے ہے۔ تیسری ایک حیرت انگیز بات سامنے آئی کہ جو ہی یہ پرائس کی گئی اس کے بعد میں وہ کمپنی بند ہو گئی۔ اچھا، کمپنی کھلی، پرائسنگ ہوئی، اور پھر پرائسنگ کے بعد وہ کمپنی بند ہو گئی۔ تو اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے وکلاء کو اس کے اوپر کاؤنٹر ایگزامینیشن کا وہ کیا کہتے ہیں کہ کراس ایگزامینیشن جسے کہتے ہیں، اس کا موقع نہیں دیا گیا اور سزا سنا دی گئی۔ وجہ یہ تھی کہ یہ فیصلہ پہلے سے لکھا جا چکا تھا اور یہ فیصلہ اسی طرح آنا تھا، تو انہوں نے جلد بازی میں وہ کام کر دیے جو کہ ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اچھا، اب پہلے کیس کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں کہ پہلے انہوں نے خود ہی کہا کہ کسی قسم کی کوئی دھمکی نہیں آئی، کوئی سائفر نہیں آیا، نہ کوئی سائفر تھا نہ کچھ تھا۔ پھر وہ سائفر موجود بھی ہوا اور اس کے اوپر خان صاحب کو گرفتار بھی کر لیا گیا اور پھر اس کے اوپر سزا بھی سنا دی گئی۔ اب میرا پاکستان کے 24 کروڑ غیور عوام سے یہ سوال ہے کہ آیا اگر کوئی بھی ملک ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، سعودی عربیہ ہے، دبئی ہے، یا دنیا روئے زمین کے اوپر کوئی بھی ملک ہے، کیا وہ تمہارے جرنیلز کو اور تمہارے وزرائے اعظم کو اس طرح کھلی دھمکیاں اور ننگی دھمکیاں دے گا تو کیا تم اپنی خود مختاری کو کیا کہتے ہو کہ تم اب پھر بھی خود مختار ہوگے؟ اور اگر کوئی تمہاری خود مختاری کو، تمہاری آزادی کو چیلنج کر رہا ہے کہ نہیں تم اگر اس طرح کر لو تو تم بچ جاؤ گے ورنہ تمہارے ساتھ یہ کر دیا جائے گا، تو آیا یہ آزادی ہے؟ اگر یہ آزادی نہیں تو پھر عمران خان نے جو کیا وہ ٹھیک کیا؟ آپ کی آزادی کی خاطر وہ ڈٹ گیا اور وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ میں کسی کا غلام نہیں، میں جو بھی فیصلے کروں گا، دوستی کروں گا تو برابری کی سطح پر کروں گا۔ اب باجوہ پاکستان کی قوم کا وفادار ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے سائفر کی وجہ سے کہ باجوہ پاکستان کی قوم کا وفادار ہے یا یہودیوں کا پالا ہوا غنڈہ ہے جو پاکستان میں موجود تھا؟ اگر وہ یہودیوں کا پالا ہوا غنڈہ نہیں تو پھر جو سائفر آیا اس کا منہ توڑ جواب باجوے نے کیوں نہیں دیا؟ اور اگر باجوے نے جواب دیا تو پھر وہ سائفر عمران خان نے کیوں لہرایا اور عمران خان نے کیوں اس کو ڈی کوڈ کیا کروایا اور اس کو سیکیورٹی کمیٹی میں اس کو کیوں ڈسکس عمران خان نے کیوں کروایا؟ وہ تو حق تھا باجوہ کا، اور باجوہ اس کو ڈی کوٹڈ بھی کرواتا اور اس کے بعد میں اس کو ڈی مارچ جس طرح دیا گیا اسی طرح وہ ہمارے مکرو چہرے والا ISPR آتا اور وہ کھلے عام للکار کر امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈونلڈ لو کو پکار کر کہتا کہ ڈونلڈ لو تم کون ہوتے ہو پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کے اوپر بات کرنے والے؟ اگر وہ آزاد تھے، وہ خود مختار تھے، تو پھر سائفر کا تذکرہ کیوں نہ ہوا؟ اور پھر اگر جس نے تذکرہ کیا تو وفادار تو وہ تھا، تو وفادار پھر پابند سلاسل اور غدار جس کو ڈکلیئر کرنا تھا وہ دنیا کے ملکوں میں جا کر مزے لوٹ رہا ہے؟ یہ ایک سوالیہ انہیں پیدا کر دیا۔ تو ہمیں اس بات کو زیادہ پھیلانا ہے کہ غدار کون تھا اور وفادار کون تھا۔ غدار وہ تھا جس نے چھپا لیا تھا
اور وفادار پھر وہ تھا جس نے قوم کو بتا دیا کہ دیکھو تمہارے محافظ ہی تمہارے ساتھ تمہاری خون کا سودا کرنے والے ہیں۔ تو ہم عمران خان کی وفاداری کو، عمران خان کی دلیری کو، عمران خان کی جرت کو سلیوٹ کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں اور برملا کہتے ہیں کہ عمران خان واقعی تم پاکستان کے بھی وفادار تھے، اور پاکستان کے یہ غریب جو 24 کروڑ لوگ ہیں تم ان کے بھی وفادار تھے۔ تم نے غداری نہ کی، ہاں غداروں کو بے نقاب کیا، اور ان غداروں نے اپنی غداری کے تمغات تمہارے سینے پر سجانے کے لیے اور اپنی غداری سے بچ کر غداری پر لٹکنے کے بجائے آرٹیکل 6 لگنے کے ڈر سے اور اس خوف سے آج تمہیں پھنسا دیا۔ تو عمران خان تم بے گناہ تھے، بے گناہ ہو اور بے گناہ رہو گے۔ تم نے اپنی ایمانداری کا ثبوت دیا، تم نے جو حلف اٹھایا تھا کہ جو بات ہوگی میں اپنی قوم کو اس سے آگاہ کروں گا، آپ نے آگاہ کر دیا۔ اب اس قوم کا کام ہے کہ وہ یہ قوم اپنے غداروں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ ہمیں اس بات کو عام کرنا چاہیے کہ سائفر آیا کس کو تھا اور چھپایا کس نے اور اس کو ڈکلیئر کس نے کیا۔ جی اوور ٹو یو حمدان بھائی، اگر میں نے کوئی غلطی کی ہو تو سوری۔ جی خالد بھائی بہت زبردست بات کی آپ نے۔ اچھا میں ابھی نا تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نیچے ایک بھائی جو تھے وہ ان کا آئی ڈی کیا تھا، تو میں نے ان کو منع بھی کیا، تو وہ جو ہے دوسری آئی ڈی سے ہے، وہ کہتے ہیں یہ میرا آئی ڈی تھا۔ میں نے کہا چلو آ جاؤ اوپر، تو وہ اس آئی ڈی سے نہیں آیا، نیچے لکھتے کہ بھائی ہم اپنی براڈ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کی آئی ڈی پہ پتہ نہیں کس لیے آتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا اوپر آ جاؤ، لے لیا میں نے، نہیں آیا اوپر۔ پھر دوبارہ سے وہی آئی ڈی جس سے میں نے ان کو جو ہے میوٹ کیا تھا، وہی آئی ڈی سے دوبارہ واپس آئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ میں اس آئی ڈی سے آ کے اوپر بیٹھوں۔ آپ لوگ اس چیزوں کو بھاپا کرو میرے بھائی، یہاں پہ آ کے آپ لوگوں کے یہ لوگ اسکرین شاٹس لیں گے، اسکرین شاٹس لینے کے بعد یہ لوگ یہ ثابت کریں گے پی ٹی آئی جو ہے ملک دشمن پارٹی ہے۔ تو پلیز ان چیزوں کا خیال رکھا کریں، ایسی کوئی بھی آئی ڈی اس کو آپ لوگ انٹرٹین نہ کریں پلیز۔ جی راجہ بھائی السلام علیکم جی، سارے لوگ کیسے ہیں؟ عیسیٰ بھائی آپ کیسے ہیں؟ اچھا عیسیٰ بھائی میں نے آپ کو ایک چیز شیئر کی تھی واٹس ایپ پہ، اگر آپ کی نظر سے گزری ہو۔ جی میں نے دیکھی تھی، مجھے دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں، میں نے پورا پڑھا نہیں تھا۔ وہ میرے خیال سے وہ آپ اٹک جیل کا کچھ سروے بتا رہے تھے شاید۔ سروے ایکچولی مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ مجھے پاکستان سے ہی آیا تھا کہ یہ جو جیل وغیرہ میں ہوتے ہیں نا الیکشنز وغیرہ، تو وہ ہوتے ہیں کچھ 8-10 دن پہلے ہو جاتے ہیں اس کے الیکشن سے، تو وہ رزلٹ میں نے آپ کو شیئر کیا تھا۔ اب میں اس پہ مجھے اب بھائی سارے اگر آپ سب کو شیئر کر دیں تو مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ 100% اتھینٹک ہے۔ اگر یہ ہے تو یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ وہ رزلٹس جو آ رہے تھے وہاں سے وہ تھے کوئی تقریباً 900 سم تھنگ پی ٹی آئی کے تھے، بڑی اور چھوٹی دونوں سیٹوں پہ، اور 46 اور 40 جو تھے وہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کے تھے۔ تو میں نے ان سے واپس کنفرم بھی کیا کہ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے ابھی رزلٹس یہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ذرائع ہیں جہاں سے ہمیں یہ موصول ہوا، تو انہوں نے وہ مجھے شیئر کیا، میں نے پھر آپ لوگوں کو شیئر کر دیا تھا۔ اینی ویز عیسیٰ بھائی سب سے پہلے تو میرے لیے آج بڑا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک المناک سا دن تھا، کیونکہ وہ جو ہمارے باجوڑ کے جو امیدوار تھے ریحان زیب، ان کی شہادت کو لے کے جو میں آج دن کو ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہا تھا، کیونکہ اسلام آباد کے اندر میری 2 سے 3 دفعہ ان بھائی سے ملاقات ہوئی، اور یہ ایک ایسے انسان تھے کہ میں یقین مانیں کہ میں ان کی قابلیت، ان کو پیناڈیمک میں پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے مین آف پیناڈیمک ایک ان کو ایوارڈ بھی ملا تھا، اس کے بعد ورلڈ بینک میں بھی یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں، پھر OIC کی جو یوتھ اسمبلی ہے وہاں پہ بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں۔ سو ایک ایسا انسان جو بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ اور بہت ہی زبردست کام کرنے والا، ٹیلنٹڈ اور ایک قابلیت رکھنے والا بندہ۔ تو سب سے پہلے میں سب بھائیوں سے میں التجا کروں گا، عرض کروں گا کہ خدا را اپنی عبادات میں اس بھائی کو ضرور شامل کیجئے، اللہ پاک ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور اس کا صلہ جو ہے وہ باقی پاکستان کی عوام میں کو بھی اس کا ثمر، اس کا پھل نصیب فرمائے۔ اور دوسری میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، خالد محمود بھائی نے جو باتیں کی ہیں،
کوئی شک نہیں ہے اس میں، میں 100% اگری کرتا ہوں بھائی آپ کے ساتھ۔ اور ایک بڑی سمپل سی چیز ہے، کیونکہ جو پاکستان کی قوم ہے وہ میرے خیال میں بہت سادہ الفاظ میں اگر اس کو سمجھا دیا جائے تو شاید وہ سمجھ جائے کہ ایک انسان جو ملینز، میں نہیں کہوں گا ٹریلینز آف روپیز میں ٹرانزیکشن کرتا ہے ان کیس آف شوکت خانم یا پھر نمل یونیورسٹی اور دوسرے خیراتی اداروں کے لیے، جس کے ہاتھ میں اربوں روپے آتے ہیں، اگر میں اس کو اپنی زبان میں کہوں تو اس بندے کے لیے ایک گھڑی کیا معنی رکھتی ہے، یہ تو سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور دوسرا